السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کاشف فضل عرض کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا میرا ٹاپک، میرا عنوان سیرت النبی ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت النبی کے چند جھروکے پیش کروں۔ میں سیرت النبی کے عنوان پر کیا مزید گفتگو کر سکتا ہوں، مطلب کہ کس قدر جو ہے اس عنوان پر میں کس قدر بات کر سکتا ہوں۔ یہ اتنا وسیع و عریض و عنوان ہے کہ جس عنوان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میرے نام کو، میں نے تیرے نام کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو، شان کو، ہر چیز کو اتنا اونچا عرف و اعلیٰ بنا دیا ہے کہ اتنا اونچا کائنات میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ ایسا اونچا میں نے تجھے بنایا۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کسی نے سیدہ صدیقہ، یا یوں کہو کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، نہایت ہی خوش نصیبہ، باغ نبوت کی عندلیبہ سے پوچھا کہ اماں جان ذرا یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا شان کیا ہے، خاتم النبیین کا مقام کیا ہے، محبوب پیغمبر کی عظمت کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رب کا قرآن اٹھاؤ، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک رب کا قرآن پڑھتے جاؤ، محمد عربی کا شان ملتا جائے گا۔ کس انداز میں کہ جب نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا، نبی کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا۔ اسی انداز میں نبی کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہا، نبی کی جبین کا ذکر آیا، قرآن نے والقمر کہا، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا، نبی کی رسالت کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہا، نبی کی نبوت کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا النبی کہا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ اسی انداز پر نبی کی ہجرت کا ذکر آیا، قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، نبی کے معراج کا ذکر آیا، قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہہ دیا۔ اسی انداز پر نبی کے سارے صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ میں کیا کہوں اس نبی کے بارے میں، جس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی نبی کے بارے میں فرمایا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غوچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وما علینا